جنگ احد کا واقعہ ہے. ادھر جو ہے نا مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے جن کے 70 بڑے بڑے سرغنے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں، تو ان کے رشتہ دار، ان کے اولاد، ان کے بیٹے، جتنے بھی رشتہ دار تھے، اقربا وغیرہ تھے، سب دشمنی اور انتقام کی مسلمانوں کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی. تو ان لوگوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا، ایک قرارداد منظور کی کہ دیکھو تجارتی قافلہ جو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی جو ہے نا سرکردگی میں آ رہا تھا، جس کا مال ضبط کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ بچا کر نکل گیا اور وہاں جنگ بدر ہو گئی. وہ تفصیلی واقعات پیچھے آپ سن چکے ہیں. تو وہ قافلہ کہ بہت زیادہ تجارتی مال تھا. تو یہ فیصلہ کیا گیا اصل مال تو جس کا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کا منافع ہے وہ اس سے مسلمانوں کے لیے جنگ کی تیاری کی جائے گی. چونکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کعب بن اشرف نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر دیا تھا، تو لہذا سب نے خوشی سے اپنی تجارت کا منافع مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے نا دے دیا. اس کے بعد جنگ کی تیاری ہونے لگی. اطراف و اکناف کے قبائل میں قاصد کو بھیج کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو ہے نا لشکر جمع کیا گیا. اس طرح تقریباً 3000 کا لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ، لیس پوری تیاری کے ساتھ، جس میں 700 فوجی ایسے تھے جو جنگی لباس جس کو زرہ کہتے ہیں وہ پہن کر تھے، اور 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے. تو 3000 لوگ، 15 عورتیں اس میں گانے والی تھی. گانے والی عورتوں کو ساتھ اس لیے رکھا تاکہ وہ فوجیوں کو جوش دلائے لڑنے کے لیے، اور اگر کوئی ڈر کر میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے تو اس کو شرم دلا کر پھر میدان جنگ کو واپس لائے. تو اس طرح 5 شوال 3 ہجری میں یہ قافلہ 3000 کا لشکر مسلمانوں کی سر کو جو ہے نا پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے. ایک تیز رفتار قاصد کو آپ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو کفار نکل چکے ہیں، 3000 کا جو ہے نا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہذا تم 3 دن کے اندر یہ خبر سرکار کو پہنچا دینا. تو سرکار کو خبر پہنچ گئی، اور ادھر کفار آ رہے ہیں، سرکار کو خبر پہنچ گئی. تو جمعرات کی شب تھی، سرکار نے مدینے کی حفاظتی انتظامات فرما دیے. واقعات بیچ میں بھی تفصیلی ہے لیکن میں مختصر آ رہا ہوں. تو جو ہے نا سرکار نے دوسرے دن جمعہ تھا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کفار ہم پر 3000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ آیا مدینے میں رہ کر کرنا چاہیے، مدینے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے؟ تو جو نوجوان، ان میں سے بعض بڑے حضرات بھی تھے جو جنگ بدر میں جو ہے نا شریک نہیں ہوئے تھے، وہ جذبہ شہادت سے ان کے قلوب معمور تھے، وہ شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے. لیکن بہت بڑے اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، خود سرکار کی یہ رائے تھی کہ سرکار مدینے میں رہ کر ہی کیا کیا جائے، جنگ کی جائے. سرکار نے اس دوران 1-2 خواب بھی دیکھے تھے. سرکار نے فرمایا دیکھو میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں، اور ایک بچڑا، ایک جو ہے نا جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. سرکار نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ مضبوط زرہ سے مراد جو ہے نا یہ مدینہ منورہ ہے، جانور کی ذبح سے مراد مسلمانوں کا شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے. لہذا اس خواب میں بھی مجھے یہی اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے نا مدینے میں رہ کر لڑا جائے. اور دوسری جو ہے نا خواب سرکار نے یہ دیکھا، بیان فرمایا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہوا میں ہلایا، اور پہلی مرتبہ جب ہلایا تو تلوار کا ایک کونا ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ جب میں ہلایا تو وہ تلوار درست ہو گئی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. تو تلوار سے مراد صحابہ کی ذات تھی، کیونکہ وہ دشمن کے لیے کے حق میں تلوار تھے. تو لہذا پہلے کچھ صحابہ شہید ہوں گے، بعد میں کیا ہوگی، پھر اسلام کو تقویت ہوگی اور صحابہ کیا کریں گے، جنگ میں جیتیں گے. اس طرف وہ جو ہے نا اشارہ تھا. تو صحابہ کا جو ہے نا جو نوجوانوں کا اصرار تھا، وہ سرکار نے ان کے اصرار پر مدینے سے باہر، اور سرکار نے تجربے کار ہونے کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ کیا جو منافق تھا. منافق مانے جو دل میں کفر رکھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. تو منافق وہ تجربے کار تھا، اس سے بھی سرکار نے جو ہے نا مشورہ کیا. اس سے ہمیں ایک سنت معلوم ہوتی ہے کہ اگر غیر بھی تجربے کار ہے تو اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ آپ اس سے مطمئن ہو. تو بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے بھی مشورہ کیا. تو منافق نے جو ہے نا کہا کہ جو ہے نا چونکہ مسلمان ظاہراً مسلمان تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب بھی مدینے میں رہ کر لڑے ہیں جنگ جیتے ہیں، جب بھی مدینے سے باہر جا کر لڑے ہیں جنگ ہارے ہیں. مدینے میں لڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم مرد جو ہے نا مقابلہ کریں گے تلواروں سے، بچے اور عورتیں چھتوں سے جو ہے نا پتھروں سے دشمن کو کیا کریں گی، مارے گی. اس طرح ہم کامیاب ہو سکیں گے. یہ مشورہ اس نے دیا عبداللہ بن ابی نے.
تو لیکن نوجوانوں کا اصرار تھا، اس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرشار تھے، جذبے سے۔ آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس جنگ میں ڈبل زرہ پہنی، ڈبل جنگی لباس پہنا، اور پھر جو ہے نا باہر نکلے تیاری کے لیے۔ لیکن جو صحابہ اصرار کر رہے تھے باہر مدینے سے جا کر لڑنے کے لیے، تو سرکار جب حجرے میں تشریف لے گئے تھے تو ان کو بعض صحابہ نے جو ہے نا سرزنش کی کہ تم باہر جا کر لڑنے پر کیوں اصرار کر رہے ہو؟ سرکار کی رائے تو مدینے میں رہ کر لڑنے کی ہے، سرکار بذریعہ وہی، سرکار کا علم وہی پر مبنی ہوتا ہے، تم اصرار کیوں کر رہے ہو کہ مدینے پر باہر جا کر لڑے؟ تو جو ہے نا جب سرکار باہر آئے جنگی لباس پہن کر، ڈبل جنگی لباس، تو جو لوگ باہر جا کر اصرار کرنے کی ضد کر رہے تھے، باہر جا کر لڑنے کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے مشورے کے مطابق عمل کیجئے، ہم اپنی جو ہے نا اصرار سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اب ہم اصرار نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے تو پھر اسے اتارے، لہذا چلو جلیں گے۔ تو لہذا چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جمعہ کا دن تھا، 11 شوال تھی، عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کے بعد سرکار نے لوگوں کو جذبہ دلایا لڑنے کا، قتال کا، جہاد کا۔ میدان عصر کے بعد کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد پہاڑ کی جانب، چونکہ یہ جنگ جو ہے نا احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ احد کہتے ہیں، احد الف اور ہا کو پیش کے ساتھ، جنگ احد جو میں ہوئی تھی۔ اور یہ احد پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ سرکار کا عاشق بھی تھا، سرکار کا محبوب بھی تھا وہ پہاڑ۔ سرکار جب اس پہاڑ پر قدم مبارک رکھتے تو آپ کی قدم رکھنے کی خوشی میں وہ حرکت کیا کرتا تھا۔ تو لہذا کیونکہ وہ ایک عاشق رسول تھا تو معشوق کی آمد پر کیا ہوتا تھا؟ وہ خوش ہوا کرتا تھا۔ جس طرح ایک عاشق رسول سرکار کی نعت اور حمدیہ اشعار پر کیا ہوتا ہے؟ جھومنے لگتا ہے، سمجھے؟ جھومنے لگتا ہے، کودنے لگتا نہیں، یہ ذہن میں رکھے۔ تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، تو یہ چند باتیں تو کیا بتا رہا تھا، چلے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بھی 300 لوگ تھے، اس میں 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا، وہ کافروں کا لشکر 3000 کا تھا، مسلمانوں کا لشکر جو ہے 1000 کا تھا۔ جب دوران راہ گئے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کہا یہ تو جنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو خودکشی ہے، ہم خودکشی نہیں کرتے، بلکہ جو ہے نا واپس چلا گیا، ختم، 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، بچے صرف 700 لوگ۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، خودکشی ہے، احد میں جا کے لڑنا، یہ کہہ کر وہ جو ہے نا آگے نکل گئے۔ اس کے پلٹنے کو دیکھ کر اور 1-2 قبیلے کے لوگ بھی جو ہے نا واپس ہونے لگے، تو لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، پھر وہ واپس نہیں ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑے، جس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا گا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ تم میں سے 2 جو ہے نا جماعتیں نکلنے کا ارادہ کری تھی واپس کرنے کی، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو تقویت جو ہے نا عطا فرمائی۔ اس طرح سرکار نے صف کی صف بندی فرمائی، 700 نوجوان ہیں، 700 ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ اور آپ اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، جب جنگ کی وہ ہو رہی تھی، فوجیوں کا انتخاب ہو رہا تھا، ایمان افروز واقعہ ہے، فوجیوں کا انتخاب ہو رہا تھا، تو اس میں 14 سال کے بھی بچے تھے جو جنگ کے لیے شریک ہوئے تھے، 14 سال کے۔ سرکار 15 سال کے بچوں کو عام طور پر جنگ میں لے جایا کرتے تھے، تو 14 بچے ایسے تھے ان میں جن کو سرکار نے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جنگ میں آنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی تھی، لیکن ان میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رافع بن جو ہے نا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 14 سال کے تھے۔ کہیں سرکار مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اونچا بتانے کے لیے انگوٹھوں پر ٹھہر گئے تھے تاکہ سرکار مجھے بڑا سمجھ کر جنگ میں شریک کر لیں۔ تو سرکار نے ان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر ان میں جنگ میں شریک کر لیا۔ اور ایک صحابی تھے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 14 سال کے تھے، سرکار نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایک بھائی اپنے باپ کے سامنے کہا کہ وہ سرکار نے، وہ بھی 14 سال کے ہیں، کون؟ رافع بن خدیج بھی 14 سال کے ہیں، میں بھی 14 سال کا ہوں، میں زیادہ مضبوط ہوں، ان کو میں پچھاڑ سکتا ہوں، لیکن سرکار جو ہے نا افسوس کہ مجھے جنگ میں اجازت آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے والد کے سامنے سرکار جو ہے نا جنگ میں حاضر نہ ہونے کے درد کا اظہار کیا، کون؟ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والد نے جا کر سرکار کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ سفارش کی کہ یا رسول اللہ، سمورہ بن جندب رافع بن خدیج سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا رافع بن خدیج کو بھی میں پچھاڑ دوں گا۔ تو سرکار نے دونوں کی کشتی کروائی، تو یقیناً سمورہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو جو کیا کر دیا، پچھاڑ دیا۔ تو سرکار نے سمورہ بن جندب کو بھی، رافع بن خدیج کو بھی چھوٹے ہونے کے باوجود جنگ بدر میں شامل کر لیا۔
یہ جنگ احد میں شامل کر لیا، لشکر میں شامل کر لیا۔ بہرحال احد کے میدان میں گئے، سب بندی ہوئی تو احد پیٹ کے پیچھے پڑتا تھا، مسلمانوں کے پیچھے پڑتا تھا، پیٹ مسلمانوں کی احد کی طرف ہوتی تھی، اور پیچھے سے ایک راستہ تھا جہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، تو لہذا سرکار نے وہاں پر 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا، 50 تیر اندازوں کو سرکار نے وہاں متعین فرمایا تھا، اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ مسلمان جنگ جیت جائیں یا مال غنیمت تقسیم کو لوٹنے میں لگ جائیں، یہ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، پرندے ہمارا گوشت نوچ کر بھی کھا رہے ہوں تو تم نہیں اترنا یہاں سے۔ اتنا تاکیدی حکم سرکار نے ان کو 50 تیر اندازوں کو دیا تھا، اور یہ کہا ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر بنایا تھا۔ تو لہذا اب جب جنگ شروع ہوئی، میدان جنگ، تو پہلے کا ایک رواج تھا، ادھر سے ایک آدمی آتا، ادھر سے ایک آتا، دونوں لڑتے، کوئی قتل ہو جاتا، اس طرح جو ہے نا، یہ اس کو مبارزہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہوتا رہا، تقریباً 10-11 لوگ ایسے ہی ہو گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، تو شروع جو ہے نا، ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مسلمان جب مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو وہ 50 لوگ جو تھے جن کو تیر اندازی کے لیے سرکار نے پیچھے مقرر فرمایا تھا اور کسی بھی صورت میں نہ ہٹے یہ حکم دیا تھا، تو 50 لوگوں میں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا، چلو اب جنگ ختم ہو گئی، تو وہ بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے نیچے اترنے لگے۔ تو عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا سرکار نے ہرگز نہ ہٹنے کا حکم دیا ہے، مگر 40 لوگ ویسے ہی جو ہے نا اتر گئے نیچے۔ تو دشمن نے دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا، اس طرح مسلمان دشمن کے لشکر کے درمیان میں آ کر، پیچھے سے سامنے سے، یہ 10 صحابہ جو تیر انداز تھے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب جب مسلمان پیچھے سے سامنے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، تو اب اور جو ہے نا اس دوران کچھ بدبختوں نے پتھراؤ کیا، تو سرکار کے جو ہے نا پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ایک عبداللہ بن قمیعہ نامی پہلوان تھا، بدبخت نے سرکار پر حملہ کیا، تو سرکار جو جنگی لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اس کی کڑیاں رخسار مبارک میں کیا ہے جو ہے نا دھس گئی۔ بعد میں جب اپنے دانت سے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دانت سے نکالنا چاہا کھینچ کر سرکار کی ان کڑیوں کو، تو ان کا بھی ایک دانت شہید ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح سرکار جو ہے نا زخمی ہو گئے، ایک غشی کھا کر ایک گڑھے میں گر گئے، جو مسلمانوں کو گرانے کے لیے رکھا گیا تھا گڑھا، تو جیسے جنگ میں گڑھے کھودے جاتے ہیں، تو سرکار ایک خبر کسی نے پھیلا دی بدبخت نے کہ سرکار شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے ہوش باختہ ہو گئے، اس میں سے بعض جو ہے نا منتشر ہو گئے میدان جنگ سے، بعض منتشر ہو گئے، اور بعض ثابت قدم رہے کہ سرکار کے بعد زندہ رہ کر کیا فائدہ، چلو لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ تو لہذا وہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب و ذہن کو سکون کرنے کے لیے ایک اونگ طاری فرما دی، اور اس قدر اونگ ان پر آ گئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، تو ان کو ایک سکون کا ذریعہ اونگ ان کے دل اور قلب کو سکون عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پورا خون سے لہو لہان ہو گیا۔ تو جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال میں پانی لاتے جاتے، سرکار کے چہرے کو دھو جاتا، بیوی فاطمہ راکھ کوٹ کر جو ہے نا بھرتی جاتی۔ بہرحال اس طرح سرکار جو ہے نا زخمی ہو گئے، اور مسلمانوں کو فتح کے بعد جو ہے نا شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو غسیر الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہر ایک کی تفصیلی واقعات الگ ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر جن کو سرکار نے جو ہے نا معلم بنا کر بھیجا تھا مدینے کو۔ بہرحال بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان میں قابل ذکر شہادت جس سے سرکار کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو شہید ہونے کے بعد مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ مسلح کیا، مسلح کا مطلب ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے آپ کے جگر کو چبایا گیا۔ تو بہرحال مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی جو ہے نا بے حرمتی جو ہے نا کی گئی، مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک وحشی غلام تھا، ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وہ وحشی جو ہے نا ایک جبیر بن مطعم کے جو ہے نا غلام تھا، تو اس کے آقا نے اسے کہا تھا، اس کا چچا جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو بھتیجے نے اس غلام سے کہا تھا، وحشی جس کا نام تھا، اس کو امیر حمزہ نے اس کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو جو ہے نا اس نے کہا کہ جبیر بن مطعم نے
اپنے غلام وحشی سے کہا تو اگر جو ہے امیر حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں راضی ہو جاؤں، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وہ وحشی ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے اس کے قریب آئے تو اس نے نیزہ لے کر آپ کی ناف میں مارا تو نیزہ پیچھے سے نکل گیا اور آپ لڑکھڑا کر گرے اور وہیں پر شہید جو ہے نا ہو گئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں وہ وحشی جو ہے فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے کہا کہ دیکھ میرے سامنے مت آنا، تجھے دیکھنے سے میرے چچا کا غم کیا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وحشی نے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نیزے سے جو ہے نا قتل کیا تھا وہ نیزہ سنبھال کر رکھا اور عہد کیا کہ اس نیزے سے میں کسی کافر کا قتل کروں گا۔ چنانچہ سرکار کے وصال کے بعد مسیلمۃ الکذاب نامی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مسلمانوں نے جنگ کی تو اس وحشی نے اسی نیزے سے اسی انداز میں جس انداز میں امیر حمزہ کو شہید کر دیا تھا مسیلمۃ الکذاب دعوی نبوت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ 3 ہجری کے واقعات میں کعب بن اشرف یہودی کا قتل جو گستاخ رسول تھا، ابو رافع گستاخ رسول کا قتل، جنگ احد